السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اندر اسپیشل ایپیسوڈ آف دا ہیلتھ شو۔ ناظرین، زندگی میں کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جن کو انسان یہ سوچے سمجھے بغیر اپناتا ہے کہ ان کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، لیکن عادت اگر انسان کو محتاج بنا دے تو پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایسی ہی عادات کے متعلق، یعنی ایڈکشنز کے متعلق، اور اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صداقت علی، جو کہ ایک ایڈکشن سائیکائٹرسٹ ہیں اور جن کا تعلق ولنگ ویز سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایڈکشن سنا ہے کہ اس لفظ کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے، ایڈکشن کو ختم کر کے اب بات کی جاتی ہے سبسٹنس ابیوز کی، کوئی خاص وجہ؟ تھوڑا سا اسٹگما اٹیچ ایڈکشن کے لفظ سے ہمیشہ سے ہی رہا ہے، تو پہلے سے کیمیکل ڈپینڈنسی کہا گیا، پھر اب سبسٹنس ابیوز کہا جاتا ہے، تو اس سے ذرا وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ معاملہ کسی میڈیسن کا ہے، کسی ڈرگز کا ہے، کہ جن کی لت پڑ گئی ہے کسی کو۔ تو ایڈکشن کا لفظ کوئی شخص خود بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ ایڈکٹ ہے، تو اس طرح اس کو تھوڑا سا اچھا تاثر دینے کے لیے اس لفظ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ لوگ جو ایڈکشن کا شکار ہوں وہ لیبلڈ نہ ہو جائیں اس وجہ سے۔ ہاں ٹھپا لگ جائے تو ذرا مشکلات بڑھ جاتی ہیں نا ان کے لیے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ عادتیں کسی بھی چیز سے تعلق رکھ سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی کیمیکل سبسٹنس ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کا استعمال ہو۔ مثال کے طور پر میرے خیال سے شادی کے 10-20 سال بعد انسان کو اپنی بیوی کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ تو خیر ایک مثال تھی، لیکن جیسے بچوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اب وہ پلے اسٹیشنز یا ٹی وی گیمز ان کے ساتھ اتنے زیادہ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر ان کا رہنا ممکن نہیں رہتا۔ دیکھیں، عادت اسے ہم کہتے ہیں جو کام ہم کرنا جانتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اور جس کے فائدے نکلیں، لیکن اگر کسی کے کام کے کرنے سے ہمیں فائدوں کے ساتھ نقصان نکلنا شروع ہو جائیں اور دن گزرتے جائیں اور نقصان بڑھتا جائے تو پھر اسے علت کہتے ہیں اردو میں، اور انگریزی میں ایڈکشن کہتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر بے شمار قسم کی علتیں ہیں یا ایڈکشنز ہیں، جن میں کچھ کیمیکل ایڈکشنز ہیں، کچھ نان کیمیکل ایڈکشنز ہیں، جیسے ورکاہولزم ایک ایڈکشن ہے جس کا تعلق کام کاج سے ہے، جو حد سے زیادہ کام کاج لوگ کرنے لگتے ہیں اور برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، تو کام کاج کرنے کے فائدے کے علاوہ ان کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گیمبلنگ ہے، تو یہ بھی ایڈکشن کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے کمپیوٹر ایڈکشن، انٹرنیٹ ایڈکشن، یا پلے اسٹیشن پہ بچے بیٹھ جائیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ تو جب کسی چیز کا فائدہ کم ہونا شروع ہو جائے اور نقصان زیادہ ایمرج کرنے لگے تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ علت ہے یا ایڈکشن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے کیمیکلز کی یا ان چیزوں کی جو کہ عموماً ایڈکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، کس طرح کی ایڈکشنز پاکستان میں زیادہ تر عام ہیں؟ سب سے زیادہ جو مردوں میں ہے وہ تو ٹباکو کی ایڈکشن ہے، سگریٹ یا نسوار کی شکل میں، یا گٹکا، یا اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، تو مردوں میں یہ بڑی عام ہیں۔ خواتین میں ٹرینکلائزرز کی ایڈکشن بہت ہی عام ہے، جنہیں بینزوڈائزپین کہا جاتا ہے گروپ کے طور پر۔ یہ کوئی 30-35 ادویہ ہیں جو مارکیٹ میں لوگ آسانی سے خرید لیتے ہیں، حالانکہ یہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ملنی نہیں چاہیے۔ تو خواتین کے اندر بڑی کثرت سے اس کی عادت پڑی ہے، اور اس کا کوئی اسٹگما بھی محسوس نہیں کرتی۔ آج کل آپ کوئی بھی خاتون سے پوچھے تو وہ فیشن کے طور پر کہہ دیں گے جی میں زینکس کھا رہی ہوں یا میں ویلیم لے رہی ہوں۔ تو یہ وہی ٹرینکلائزرز ہیں جو اپنے اثر میں شراب سے ملتے جلتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک واضح فرق نظر آتا ہے جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے۔ اگر پوری دنیا کا معاملہ لیا جائے تو وہاں پر الکحل کی بات سب سے پہلے کی جاتی ہے، جبکہ یہاں پر آپ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا وہ اللیگل نہیں ہے۔ تو شراب کا اللیگل ہونا ہمارے ملک میں کیا کوئی امپیکٹ رکھتا ہے شراب کی ایڈکشن کے کم ہونے نہیں، کی؟ قطعی طور پر کوئی امپیکٹ نہیں۔ پاکستان میں اس وقت 1 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں، جن میں سے 10 لاکھ لوگ باقاعدہ الکوہلک ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ 18 کروڑ کی آبادی، جس میں خواتین، بچے، بوڑھے اگر نکال دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ 1 کروڑ لوگ جو ہیں شراب پیتے ہیں۔ اور زیادہ المیہ کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ شراب پیتے ہیں جو سگنیفیکنٹ ہیں، یعنی جن کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے لائف میں پہلے، جو کچھ بن جاتے ہیں اور کچھ بننے کے بعد انہیں پھر سٹریس ہونے یا وہ یہ لگتی ہے، سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ بہت کچھ بن بعض چکے ہیں۔ اوقات یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت کچھ بن چکے ہیں، پھر ان کی کمپنی ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے
جو شراب کی دعوت دیتے ہیں اور وہ انکار نہیں کر پاتے. تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں یہ اس وقت جو الکوہل کی عادت ہے امریکہ کے نزدیک ایک مختلف طبقے میں ہے. امریکہ میں جو نمایاں طبقہ ہے یا جو امریکہ کی ایلیٹ ہے وہ شراب سے بہت دور بھاگتی ہے. اور امریکہ میں اس وقت 46% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی شراب کو نہیں چکھا، اور ایک اور 12% ہے جنہوں نے شراب کو استعمال کر کے چھوڑ دیا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ 58% لوگ جو ہیں اس وقت امریکہ میں بالکل شراب کو ٹچ نہیں کرتے. مثلا ایک ایوریج امریکن سینیٹر یا وائٹ ہاؤس میں کام کرنے والے سینئر آفیشل کی اگر ہم بات کریں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شراب نہیں پیتا. جبکہ اس کے برعکس اگر ہم پاکستان میں اسی طبقے کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عام طور پر جو لوگ نمایاں ہوتے ہیں اور سیاسی طور پر مقام رکھتے ہیں یا زندگی کے دوسرے شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ان میں الکوہل کی عادت پڑ جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر معاشرے کو ایز اے ہول دیکھا جائے تو ہر شخص کسی لت کا عادی ہو ضروری نہیں. اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے کون سے عوامل ہوتے ہیں زندگی میں جو کسی بھی انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ آگے چل کر کسی نشے کا استعمال کرنا شروع کر دے؟ دیکھیں 4 فائبرز ہیں ایڈکشن کے جن کو ہم ایڈکٹیو بیہیویئرز کہتے ہیں. ایک تو ری ایکٹیو ہونا، یعنی ذرا سی بات ہو تو ری ایکشن بہت دینا، کھپ ڈال دینا کسی چیز پہ، جیسے کوئی گاڑی دیر سے چل رہی ہے تو شور مچا دینا، یا کسی قسم کی کوئی یعنی بے صبرا پن ہونا. بے صبرا پن، ایک دم ری ایکٹیو ہونا، بہت زیادہ رد عمل دینا، یہ پہلا فائبر ہے. دوسرا ہے مائنڈ لیسنس، یعنی انجام سوچے بغیر کوئی کام کرنا، جو مائنڈ لیس ہونا، بے دماغی کے ساتھ کوئی کام کرنا، یہ بھی ایڈکشن کا دوسرا فائبر ہے. تیسرا ہے پرائرٹیز نہ ہونا، یعنی ترجیحات نہ ہونا، وقتاً فوقتاً اپنی ترجیحات کو اسی وقت موقع محل کے مطابق دیکھنا، پہلے سے یہ نہ طے کرنا کہ ہمارے لیے کون سی چیز اہم ہے یا کون سی چیز اہم نہیں ہے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ون لوز ایٹیچیوڈ ہے، کہ یا تو کسی معاملے میں ہم دوسرے کو فیور دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ہرا رہے ہوتے ہیں، یا اپنے آپ کو جتوا کر دوسرے کو ہرا رہے ہوتے ہیں. تو ون ون ایٹیچیوڈ نہ ہونا، یا تو ون لوز ہونا یا لوز ون ہونا. تو یہ 4 چیزیں ہیں ایڈکٹیو بیہیویئرز کے طور پر کہ جو مل کے مختلف ایڈکشنز کو پھر جنم دے سکتی ہیں، جو کہ فوڈ ایڈکشن ہو سکتی ہے، ورکوہلزم ہو سکتا ہے، الکوہلزم ہو سکتا ہے، یا اور بہت ساری کیمیکل اور نان کیمیکل ایڈکشنز ہیں جس میں ایسا انسان جا سکتا ہے جس کے پاس یہ 4 میں سے کم از کم 2 یا 3 ایڈکٹیو بیہیویئرز پائے جاتے ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فوڈ ایڈکشن کا تذکرہ کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کس طرح سے سامنے آ سکتی ہے؟ دنیا کی سب سے مشکل ایڈکشن فوڈ ایڈکشن ہے، اسی لیے جن لوگوں کو وزن کم کرنے کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اکثر اس میں ناکام ہوتے ہیں. پہلے وزن وہ کم کر لیتے ہیں ول پاور کے زور پر، پھر اسے دوبارہ وہ بڑھا لیتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص اپنا وزن کامیابی سے کم کر سکتا ہے وہ کسی بھی دوسری ایڈکشن سے بہت آسانی سے چھٹکارا پا سکتا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہیروئن ایڈکشن سے بھی زیادہ مشکل ایڈکشن جس سے چھٹکارا پانا ضروری ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ جو حد سے بڑا ہوا شغف اور عشق ہے وہ معاملہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے 4 فائبرز کا جو تذکرہ کیا تھا ان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، ان میں سے بیشتر وہ چیزیں ہیں جو انسان کی پرورش کے دوران بنتی ہیں. اگر پرورش صحیح ہو تو کیا وہ ایڈکشن کی طرف نہ جائے، اس بات کا مطلب اندازہ کیا جا سکتا ہے کسی بھی انسان میں؟ نیچرلی یہ ہمارے جو رویے ہیں ہم گرد و پیش سے سیکھتے ہیں، کیونکہ جیسے ہم لینگویج سیکھتے ہیں انکانشیسلی، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو باقاعدہ بٹھا کے تو لینگویج نہیں سکھاتا، یا کوئی گرامر کے اصول نہیں بتاتے، یا ووکیبلری بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ ارد گرد سے بات چیت سن کے خود بخود ایک زبان کو اچھے طریقے سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اچھی بری باتیں جو گرد و پیش میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہم سب سیکھتے ہیں. جیسے یہ کہا جاتا ہے ری ایکٹیویٹی کی جو میں نے بات کی کہ رد عمل دینا، تو ایک دفعہ ایک ڈرمیٹالوجسٹ کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ اگر انسان کھجلی نہ کرے تو انہیں کبھی ڈرمیٹالوجسٹ کے پاس نہ جانا پڑے، کیونکہ زیادہ تر سکن کے امراض خود بخود ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں اور یہ کھجلی کر کے ہم خراب کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر ہم رد عمل نہ دیں تو ہمیں کبھی کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ کے پاس نہ جانا پڑے، کیونکہ زیادہ تر معاملات یا الجھنیں
ہم پھر خود سے ہی حل کر سکیں گے اگر ہم پینک میں نہ آئیں اور سکون کے ساتھ مسئلوں کو حل کریں. شاید اسی لیے بار بار دین میں صبر کی تلقین کی ہاں، گئی ہے. یعنی صبر کا مطلب انتظار بھی ہے کہ جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں بے شک آپ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ وہ چیز ایک نہ ایک دن آپ کو مل جائے گی. اشرف صاحب، دن بہ دن میڈیسن کی فیلڈ میں جدت آتی جا رہی ہے. جینیٹکس کا معاملہ جب سے سامنے آیا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بے شمار چیزوں کے اندر جینیٹکس کا تعلق ہوتا ہے. نفسیاتی معاملات میں بھی یا نفسیاتی امراض کی بھی اگر بات کی جائے، فار ایگزامپل اگر سوسائڈل ٹینڈنسیز کی بات کی جائے تو وہ رن کرتی ہیں فیملیز میں. اسی طرح سے کیا ایڈکشن کی عادت یا ایڈکشن کی ٹینڈنسی انسان کو وراثت میں مل سکتی ہے؟ دیکھیے، ایڈکشن کے دو پہلو ہیں. ایک ہے نفسیاتی پہلو، وہ وراثت میں نہیں ملتا. ایک اس کا جسمانی پہلو ہے، یعنی کیمیکلز کو مس مینیج کرنا، جسم کے اندر میٹابولائز کرنے میں خرابیاں ہونا، وہ جینیٹک پہلو ہے. تو بہت ساری پرائمری کرونک النیسز کی طرح ایڈکشن اور الکوہلزم بھی ایک پرائمری کرونک پروگریسو النس ہے جو جینز میں انسان کو ملتی ہے. یعنی شراب پینے کا جو شوق ہے یہ جینز میں نہیں ملتا، لیکن شراب پینے کے بعد جو الکوہلزم ہوتا ہے جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے اور الکوہل کے میٹابولزم میں خرابی کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ ایک جینیٹک معاملہ ہے. یعنی اگر وہ شراب نہیں پئیں گے تو نیچرلی کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ان کو الکوہلزم ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا. لیکن اگر لوگ شراب پئیں گے تو اگر موروثی طور پر ان کے اندر وہ جینز بھی موجود ہیں جو الکوہلزم پیدا کرتی ہیں تو پھر سامنے آ جائے گا کہ وہ بھی الکوہلک بنیں گے. اس کا ایک احتیاطی پہلو میں بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں کی فیملی میں لوگ الکوہلزم کا شکار ہوتے ہیں، یعنی نارمل طریقے سے شراب وہ نہیں پی سکتے یا سوشل ڈرنکنگ نہیں کر سکتے، جن لوگوں کے رشتہ داروں میں یا آباء و اجداد میں ایسی مرض پائے جاتے ہیں تو ان کو خاص طور پر، ویسے تو سب کو، لیکن ان کو خاص طور پر شراب سے اور نشاور منشیات سے پرہیز کرنا چاہیے. اشرف صاحب، شراب کے متعلق ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب حرام اور حلال کا ذکر آتا ہے تو حرام کے معاملے میں شراب کا نام لے کر منع کیا گیا ہے. ویسے تو تمام تر نشوں کو ہی برا کہا گیا ہے، لیکن شراب کی بات بار بار آئی ہے. تو شراب کا نشہ کیا باقی تمام تر نشوں سے مختلف ہوتا ہے؟ ایکچولی جس زمانے میں شراب کے نشے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حرام ہے تو ساتھ جوئے کا ذکر کیا گیا، چونکہ جوا اور شراب کے بارے میں اکٹھے بات کی گئی، کیونکہ اس وقت کے عرب کے ممالک میں ہاں جی، لوگوں کو بڑی عادت تھی جوئے کی اور شراب کی، اور امراء میں یہ عادت بطور خاص تھی، اور وہ شراب پی کے لوگوں سے ان کے جانور چھین لیا کرتے تھے اور پھر ان جانوروں پہ جوا لگا کے کھیلا کرتے تھے، اور جب ہار جیت ہو جاتی تھی تو ان جانوروں کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے اور ان کو اس کی منہ مانگی قیمت بھی دے دیا کرتے تھے. یہ وہاں کے رسم و رواج اور روایتیں تھیں. پھر اور کوئی نشہ اس وقت اویلیبل نہیں تھا اس حصے میں، دنیا کے جغرافیائی حصے میں. مثلا نارکوٹکس اس زمانے میں وہاں پہ اویلیبل نہیں تھی، نہ ہی ان ملکوں میں اب بھی قدرتی طور پر نارکوٹکس پیدا ہوتی ہیں. تو شراب بنیادی طور پر عربوں کی ایجاد ہے. یہ جو الکوہل ہے یہ عربی کا لفظ ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ 10,000 سال پہلے یہ عرب میں ایجاد ہوئی، اور یہ ایسی چیز ہے جو دنیا کی شیلفوں میں آج بھی سجی ہوئی ہے، اور ابھی تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے ممنوع قرار دے. دنیا کے مختلف ممالک میں کئی دفعہ کوششیں ہوئیں، حتیٰ کہ امریکہ میں 1920 میں امتناع شراب کا قانون آیا اور 1933 میں ان کو واپس لینا پڑا کیونکہ لوگوں نے گھر میں شراب تیار کرنا شروع کر دی. آپ نے ابھی بھی سنا ہوگا کہ گاؤں میں بھی شراب بن جاتی ہے اور اس میں پھر پوائزنس میٹیریلز بھی شامل ہو جاتے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کی اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس کی اتنی، یہ ام الخبائث ہے، اتنی خرابیوں کے باوجود لوگوں کے دل میں اس کے لیے جو اٹریکشن ہے وہ ابھی تک وہ بدرجہ ہو تو موجود ہے. ڈاکٹر صاحب اب تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ایڈکشنز کے متعلق مزید گفتگو کی جائے گی. کیپ واچنگ دا شو.